اب یہ دوسرا رکوع ان منافقین کے بیان میں ہے جن کی حالت یہ تھی کہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم بھی اسلام لائے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کی 13 آیتوں میں فرمایا ہے، کیونکہ منافقین کا یہ بیان سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا اختتام 20ویں آیت پر ہوا ہے۔ ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مختلف حالات بیان فرمائے ہیں، اور اگر ان آیات کے اوپر اچھی طرح غور کیا جائے تو یہ بات واضح نظر آنے لگتی ہے کہ اس میں منافقین کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، کیونکہ منافقین کی ایک قدر مشترک تو یہ تھی کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ لیکن ان منافقین کے حالات مختلف تھے۔ بعض تو وہ تھے کہ جو بالکل 100% دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے، اور دل سے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ اور بعض منافق ایسے بھی تھے کہ جو حقیقت میں ایک غلط فہمی میں مبتلا یہ تھے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن ہے، کوئی مصالحت ممکن ہے، اس کی بھی کوشش بعض لوگ کرتے تھے کہ ہم اپنے دین پر، پرانے دین پر قائم رہیں، اور یہ زیادہ تر یہودی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پرانے دین پر ہم قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہم اس طرح کا صلح کر لیں کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، ہم اپنے طریقے پر رہیں اور تم اپنے طریقے پر رہو۔ ان کو بھی منافقین ہی کی فہرست میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یہ کہتے تھے ہم کو بھی مومنوں میں شمار کیا جائے۔ تیسری قسم وہ بھی تھی کہ یہ مذبذب قسم کے لوگ تھے، یعنی کبھی ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں، کبھی ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، کبھی اس انتظار رہتے تھے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرے عرب پر غلبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ فتح پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ اگر کبھی مسلمانوں کے فتح کی خبر سنتے تو کچھ دل مائل ہونے لگتا کہ ان کے پیچھے چلیں، اور جب کبھی اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کبھی دلائل سامنے آتے کہ ایمان کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تو ایمان کی طرف رجوع کرنے لگتے، اور اگر کسی وقت ان کا خیال ہوتا کہ پرانا دین ہی ٹھیک ہے اور اسی میں عافیت ہے تو وہ پھر اسلام سے پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں منافقین کی جن کا ذکر اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے، اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اس رکوع کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ان منافقین سے متعلق ہے جو کھلم کھلا منافق تھے، یعنی کھلم کھلا منافق ہونے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، اور وہ محض دھوکہ دینے کی خاطر، مسلمانوں سے کچھ مفادات حاصل کرنے کی خاطر وہ اسلام کا یا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ، پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے
جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے والے ہیں، اور تیسرا حصہ اس رکوع کا ان منافقوں کی ایک تمثیل بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی ان کی ایک مثال دی گئی، مثال سے ان کی کیفیت کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اس رکوع کو میں 3 حصوں پر منقسم کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر تلاوت کرتا ہوں، اور ہر حصے کی الگ تفسیر اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ اس رکوع کی پہلی 3 آیتیں ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو باقی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ ان 3 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ منافقین کے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو اپنے کفر کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھا اور زبان سے ایمان لانے یا مومن ہونے کا اقرار کرتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں شامل ہے، لیکن حقیقت میں دل میں اس کے ایمان کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ مقصود صرف دھوکہ دینا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں فرمایا ہے، اور ان کے اس طرز عمل کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے سکیں، کیونکہ وہ ان کے ظاہری طرز عمل کو دیکھ کر ان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کچھ ہیلا بہانہ کر کے، تو حقیقت میں وہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کو تو دے ہی نہیں سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس واسطے کہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤں گا، لیکن حقیقت میں وہ تو اور زیادہ گرفت میں آئے گا، کیونکہ اس نے حق کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کو توڑ موڑ کر غلط طریقے سے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم کی تعمیل جوں کا توں کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دھوکہ دے دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دوں، کوئی ایسا ہیلا بہانہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ دیکھنے میں ایسا بھی لگے
کہ اس کی نافرمانی نہیں کی گئی تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیماری کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کیا مرض ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے، تو اس اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ مرض بیماری کو کہتے ہیں، اور بیماری جس طرح انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، کبھی بخار آ گیا، کبھی کوئی اور درد کھڑا ہو گیا، اسی طرح انسان کی روح کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور دل کو بھی، دل سے مراد دل کی جو مخفی طاقتیں ہیں یا دل کے جو مخفی جذبات ہیں، دل کے جو مخفی محرکات ہیں، ان محرکات اور ان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی جو فیصلے کرتا ہے وہ اس غلط بیماری کے بنیاد پر کرتا ہے۔ اس میں روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری تو اللہ بچائے کفر ہے اور معصیت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے اس کے اوپر نعمتیں نچھاور کی، جس نے بے شمار نعمتوں میں اس کو پالا پوسا، اس اللہ تعالی کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ تو یہاں وہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کفر کی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، ناشکری کی بیماری ہے۔ اور یہ مطلب بھی اس کے اندر پنہا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ قرآن کریم نے دل کے مرض کو بسا اوقات حسد کے معنی میں استعمال فرمایا ہے متعدد مقامات پر، تو یہاں پر بھی اس کے معنی حسد کے ہو سکتے ہیں۔ اور حسد کا یہاں پر تعلق یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ اکثر و بیشتر یہودی تھے، یعنی اصلاً یہودی تھے، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ زبان سے تو دعویٰ بے شک کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے ایمان لانے کو تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا، اور حسد وہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا کہ در حقیقت اب تک جتنے انبیاء کرام علیہ والسلام تشریف لائے تھے وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہودی بھی سارے بنی اسرائیل میں سے ہوتے تھے۔ تو ان کو یہ توقع تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کو یہ حسد ہو گیا، حسد یہ ہو گیا کہ بنو اسماعیل کے لوگ سبقت لے گئے ہم پر، اور ان میں سے نبی پیدا ہو گئے، ان میں سے پیغمبر آ گئے۔ تو اس حسد کی وجہ سے بھی انہوں نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی تھی۔ تو کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں وہی حسد چھپا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کوئی زخم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے،
اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوتی تو اس سے ان کا دل دکھتا تھا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اندر اندر یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے اس کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اس روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ روگ میں اضافہ کیسے کیا؟ اگر اس سے مراد کفر کی بیماری ہے، معصیت کی بیماری ہے، تو یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اختیار سے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس میں بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے بیماری، ضد کی بیماری، ہٹ دھرمی کی بیماری، کفر کی بیماری، معصیت کی بیماری، نافرمانی اور ناشکری کی بیماری، ان کو جب انہوں نے خود اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، یعنی اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور بیماری سے مراد اگر حسد لیا جائے، جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم حسد کے معنی میں اس کو لیتا ہے، تو مرض کو زیادہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو تو مسلمانوں کی کامیابیوں سے جلن ہوتی ہے، وہ جتنا جتنا مسلمانوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں اتنا ہی ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں دیے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو فتح حاصل ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہے، ان کو ترقی ہو رہی ہے۔ تو جو جو ان کی ترقی ہو رہی ہے اسی حساب سے ان کی حسد کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیماری میں اضافہ کر دیا۔ پھر آگے ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، یعنی آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر ان کو جو رسوائی پیش آئی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دردناک عذاب ان کو کہ وہ مستحق بن چکے ہیں، وہ ان کو مل کر رہے گا۔ اور وجہ کیا کہ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جھوٹ یوں تو ہر حالت میں ہی برا ہے، گناہ ہے، باعث عذاب ہے، انسانیت سوز حرکت ہے، بہت ہی بری صفت ہے، لیکن وہ جھوٹ جو انسان اپنے عقیدے سے متعلق بولے کہ عقیدہ تو کچھ اور ہو اور زبان سے اپنے عقیدے کا کچھ اور اظہار کرے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ منافقانہ جھوٹ ہے، لہذا یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کے اوپر بہت دردناک عذاب ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق اللہ تبارک و تعالی اور بندے سے کے باہمی تعلق سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں جھوٹ بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس طرح سمجھتا ہوں، تو یہ سب سے بدترین قسم ہے جھوٹ کی، لہذا اس کے اوپر دردناک عذاب کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان 3 آیتوں میں یہ تذکرہ تھا ان منافقین کا کہ جو بالکل واضح طور پر دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، ایمان کا کوئی شائبہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔